نبیوں کے اے امام، تمہیں دیکھنے کے بعد اوروں سے کیا ہے کام۔ مکے کی سرزمین پہ بنتی رہی شراب، مکے کی سرزمین پہ بنتی رہی شراب، پینا ہوا حرام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام، تمہیں دیکھنے کے بعد اوروں سے کیا ہے کام۔ نسبت سے پتھروں کا نصیبہ چمک اٹھا، نسبت سے پتھروں کا نصیبہ چمک اٹھا، ان کو ملا مقام، تمہیں دیکھنے کے بعد ان کو ملا مقام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام۔ آمد سے پہلے آپ کی جنگل کا راج تھا، آمد سے پہلے آپ کی جنگل کا راج تھا، بدلے سو بھی نظام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام، تمہیں دیکھنے کے بعد اوروں سے کیا ہے کام۔ وطن عزیز چھوڑ کے جانے پہ تھی مسلم، وطن عزیز چھوڑ کے جانے پہ تھی مسلم، کرنا پڑا قیام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام۔ آخری شعر، رب قدیر کا یہ کرم ہے کہ اب ہمیں، رب قدیر کا یہ کرم ہے کہ اب ہمیں نعمت ملی تمام، تمہیں دیکھنے کے بعد نبیوں کے امام۔ بارگاہ مقدوم پاک میں دلوں کا مداوا سب کی جانب سے پیش کرنے کے لیے بالخصوص دلدار پاشا کی التجا تھی، اس التجا کو ان کی زبان حال میں پیش کرنے کے لیے چند اشعار کو بلا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے درد دل کی، میرے درد دل کی دوا شاہ سمنا، میرے درد دل کی دوا شاہ سمنا، عطا کرنے والے، عطا کرنے والے، شفا شاہ سمنا، میرے درد دل کی۔ میں ہوں درد میں مبتلا شاہ سمنا، میرے درد دل کی دوا شاہ سمنا، عطا کرنے والے،
شفا شاہ زندہ نگاہوں میں میری سما شاہ زندہ نگاہوں میں میرے سما شاہ زندہ میرے دل میں مسکن میرے دل میں مسکن بنا شاہ زندہ عطا کرنے والے غلام اپنا مجھ کو بنا شاہ زندہ غلام اپنا مجھ کو بنا شاہ زندہ یہی ہے میری التجا شاہ زندہ میرے درد دل کی غلامی کروں آستانے پہ تیرے غلامی کروں آستانے پہ تیرے مجھے اپنے در پہ بلا شاہ زندہ عطا ہو ہمیں میں ہوں مدتوں سے زیارت کا طالب میں ہوں مدتوں سے زیارت کا طالب مجھے اپنا زیبا دکھا شاہ زندہ مجھے اپنا زیبا دکھا شاہ زندہ آخری شعر ہے مددگار ہر دم تمہیں اشرفی کے مددگار ہر دم تمہیں ہر غلاموں کے تمہیں اس کے مشکل کشا شاہ زندہ میرے درد دل کی دوا شاہ زندہ عطا کرنے والے شفا شاہ زندہ مسلسل اور مدلل آپ نے پرسوں رات مفتی صاحب کو تو سماعت فرما لیا اب وقت اتنا گنجائش نہیں دیتا کہ تفصیلاً اس گلا میں چلوں المختصر گلا تھوڑا سنبھلا ہوا ہے تو سنبھلے ہوئے گلے کو سنبھلتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ چونکہ مقام غوث العالم ہے کچھ کہنے کی میں جرات کروں گا یہی عمل صحابہ کا تابعین نے بھی کیا کئی تابعین اپنے مقامات سے ہٹ کر دور دور چلے گئے اسلام کی تجوید کے لیے یہی عمل تبع تابعین کا رہا ائمہ مجتہدین کا رہا حتیٰ کہ وہ دور آیا اولیاء عظام کا بھی وہ دور آیا وہ بھی ایسے کئی اولیاء کرام ہمیں ملتے ہیں جو اپنے مقامات کو ترک کر کے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کا چین سکون بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے نبی کی یادوں کو اپنے سینے میں بسا کر لیکن آج جن کی یاد میں اور آپ منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ ذات بابرکت ایسی تھی جن کے آنے کی پیشن گوئی 100 سال پہلے خواجہ اجمیری نے دے دی تھی اپنی حیات اور نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے سلسلے چشتیہ میں ایک ایسی ذات آنے والی ہے سید زادے ہیں نام ہوگا اشرف
اس اشرف کی ذات سے میرے سلسلے چشتیہ میں ایک نئی جان آ جائے گی اور دنیا عالم میں اس سلسلے کی پہنچ بہت اونچائی میں سلسلے چشتیہ. الغرض یہ کئی بار خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے یاد رکھی اور انہوں نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو سنائی. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار نظام الدین محبوب اولیاء کو سنائی. محبوب الہی فرماتے ہیں کل شاید ہمارے امداد صاحب یہ نعت پڑھ رہے تھے، بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا. کس کی حکومت میں بیٹھے ہم؟ ایسی حکومت میں. کیسی حکومت میں؟ کس کی حکومت؟ ہندوستان میں کس کی حکومت ہے؟ خواجہ غریب نواز کی رحمت. بے شک جب سرکار غریب نواز کی حکومت ہے تو پھر لکھنے والے شاعر نے کس خیال میں بہہ کر کہہ دیا کیا وہ خان وعدہ اپنا ہے اپنے جد اعلیٰ کی بڑی شان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کی حکومت قرار دی؟ نہیں. چلیے خود سرکار نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں. ان کے جو تعلیمات ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ان قریب وہ ذات آنے والی ہے جس کی پیشن گوئی میرے دادا مرشد سرکار غریب نواز نے فرمائی ہے. مجھے فخر ہوگا کہ وہ سلسلے نظامیہ چشتیہ کی شاخ اور کوئی اور نہیں. اس کے ساتھ وہ ساری دنیا میں اس عالم کو پھیلائے، اس سلسلے کو پھیلائے گا اور وہ ذات ہوگی مخدوم پاک. یہ پیشن گوئی بھی فرمائی. اسی لیے وہ حکومت کی کنجیاں جو ان کے سپرد تھیں وہ کنجیاں انہوں نے آئین ہند حفیظ سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا اس کو حفاظت سے رکھنا، جب تک اس کا مستحق نہ آئے اسے نہ دینا. پھر آئین ہند حفیظ سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کنجیوں کو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے علاء الحق اس کو بہت سنبھال کر رکھنا. یہ رحمت للعالمین کے خزانوں کی یہ کنجیاں ہیں. تمہارے اس نور نظر خلیفہ اور مرید سید مخدوم اشرف جہانگیر کے ہاتھوں اس کو دیا. تو اسی لیے سلطنت انہی کی کہی گئی جن کی سلطنت یاد کرتے ہیں سلیمان نبیان علیہ السلام کا زمانہ، چاہے وہ زمینوں پر ہو آسمانوں پر ہو جنات پر ہو ساروں پر ان کی سلطنت رہا کرتی تھی. یہی چیز عالم تھا. الغرض ایسے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد محترم تھے. بیٹیاں تو تھی لیکن بیٹا نہیں تھا. سمنا کے بہت بڑے بادشاہ تھے. تخت و تاج سنبھالنے کے لیے اصولاً بیٹا ہونا چاہیے تھا. بہت دعائیں کرتے تھے. خود ولی کامل تھے. کتنے ولیوں سے انہوں نے دعا کرائی لیکن وقت لگتا گیا. میں نے کل کہا چونکہ جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ بارہا سننا چاہتا ہے وہاں امتحان دیتا ہے لیکن دے کر رہتا ہے. الغرض ایک دن آیا حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے. ایک مجذوب ان کا نام بھی ابراہیم، وہ داخل ہوتے ہیں فرماتے ہیں اے ابراہیم مجھے 70,000 اشرف دیا. ایک روایت میں آتا ہے وہ دے دیتے ہیں میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے بیٹا دے دیتا ہوں. بس اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہیں اے ابراہیم تمہیں 2 بیٹے عطا کر رہا ہوں. ایک میری امانت ہے، ایک میری یعنی میرے دین کی ایک امانت ہے، اس کا نام اشرف رکھنا. بہت توجہ کے ساتھ اس کو پرورش کرنا. الغرض پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی خواب میں آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں ان قریب تمہیں وہ نیک سعادت بیٹا حاصل ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا. پھر خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ بشارتیں دی تھیں. تو اب سوچئے آنے والی وہ کون سی ایسی ذات ہوگی ابھی آئی بھی نہیں جن کا چرچا غریب نواز کی زبان پر ہے، جن کا چرچا محبوب الہی کی زبان پر ہے، جن کا چرچا خضر علیہ السلام کی زبان پر ہے، جن کا نام رکھنے والے کوئی اور ذات نہیں، نام دینے والی ذات خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کون مٹا سکتا ہے اس نام کو جو نام دیا گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. الغرض جب 4 سال کے ہوتے ہیں پورے قرآن شریف کے حافظ بن جاتے ہیں. 7 سال کی عمر 7 قرات کے حافظ بن جاتے ہیں. 13 سال
5 مہینے کی عمر میں 13 سال 5 مہینے کی عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو جاتے ہیں. سوچے 13 سال کی عمر ہوتی بھی کیا ہے. ہمیں ہمارا بچپنا بھی یاد ہے یا نہیں, لٹھو پکڑے تھے یا چاٹی پکڑے تھے ہاتھ میں یاد نہیں, لیکن اس عمر میں سارے علوم کے ماہر بن جاتے ہیں. والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ تخت وہ تھا, وہ حکمرانی ایسی تھی کہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا تھا. عدل و انصاف, عدل و انصاف میں اتنے مشہور تھے ساری سمنا کی سلطنت میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سایہ بتا رہے تھے, مثال پیش کر رہے تھے. ایک ہی تالاب میں گائے یا بکری یا شیر پانی پیا کرتے تھے. ایک دوسرے کو موت کا خوف نہیں تھا چونکہ حکمرانی تھی مخدوم پاک. الغرض بہت تیزی سے نکل جاتا ہوں. جتنی سال مدت میں سلطنت کرنا رہا کرتے رہے, بارہا خضر علیہ السلام آ کر فرماتے رہے, اے سید زادے, تمہیں تخت و تاج اور دنیا کی شہنشاہیت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. تم سے بڑا کام اللہ تعالیٰ لینا چاہ رہا ہے. تمہارے نانا جان تم سے بڑا کام کی امید رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے چلیے, ہندوستان کا رخ کیجیے اور پیر و مرشد آپ کے وہاں بہت منتظر ہیں آپ کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے. الغرض سمنا سے جب نکلتے ہیں, سمنا سے جب نکلتے ہیں تو پھر وہاں چند اپنے فوج یا علماء حفاظ جتنے بھی ساتھ تھے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. 100 کلومیٹر تک بمشکل عراق کی سرحدوں تک ان کو ساتھ رکھتے ہیں. سب کو بھیج دیتے ہیں, سب کو بھیج دیتے ہیں. تنے تنہا وہاں سے نکلتے ہیں. خراسان سے ہوتے ہوئے, عراق سے ہوتے ہوئے, قزاقستان سے ہوئے تھے, افغانستان پہنچ جاتے ہیں. افغانستان کی سرحد پار کرنے ہی والے تھے کہ ایک قادم آ جاتے ہیں. چونکہ آپ ابھی نہ مرید ہے نہ خلیفہ, اس لیے میں آپ کا مرید تو نہیں کہلاؤں گا, بس آپ کی خدمت میں رہ جاؤں گا. تو وہ تھے گل خنی, افغانی گل خنی. تو افغانی گل خنی حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر میں ساتھ رہ جاتے ہیں. پھر وہاں سے نکل کر پھر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. وہاں پر داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پر چلا کشی کرتے ہیں. ارادہ تو وہی کرتے ہیں کہ میں یہیں مستقل رہ جاؤں, لیکن وہاں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے. فرماتے ہیں, اے سید زادے, تمہارے پیر و مرشد بہت سالوں سے منتظر ہے, تمہیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, آپ بنگال کی سرزمین چلے جائیں گے. تو الغرض بنگال کی سرزمین چلے جاتے ہیں. جب بنگال کی سرزمین کی طرف جب بڑھتے ہیں تو وہ واقعہ تو آپ نے سنا, آئین ہند نفیس راج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال جنازے کا جو معاملہ تھا وہ سب کچھ سنا آپ نے, پھر اس کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا. ابھی پنڈوا میں داخل نہیں ہوئے تھے, 17 میل کی دوری پر خود حضرت علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء و مریدین کو ساتھ لے کر پہنچ جاتے ہیں استقبال کے لیے. تو 17 میل سے پھر ان کا شاہانہ استقبال کرتے ہوئے اپنی خانقاہ پر لاتے ہیں. کون ہے آج کے زمانے میں ایک مرشد اپنے مرید کو استقبال کے لیے چلا جائے؟ یہ دنیا داری نہیں تھی, تب تو ٹھکرا دیا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ سلطنت سمنا کے بادشاہ تھے, اسی دبدبے میں آ رہے تھے اسی لیے انہوں نے خانقاہ چھوڑ کر گئے. نہیں, تخت کو تو ٹھکرا کر نکل گئے تھے. تو شاہ یہاں غلامی کی دامن بھرنے کے لیے آ رہے تھے, اسی لیے مخدوم پاک کے پیر مرشد وہاں پہنچ گئے. الغرض جب وہاں پہنچے تو 12 سال خدمت میں رہے. علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر خدمت سے, ہر نوازشات سے نوازے گئے. پھر وہاں سے اجازت طلب کر کے مکہ, مدینہ, حجاز سب سفر کرتے رہے, ساری دنیا کا سیر کرتے رہے. جہاں پر بھی جاتے رہے, ہر سلاسل کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے رہے. بڑے بڑے جگدے سلاسل سے ملاقاتیں ہوتی رہی. انہوں نے وہاں خلافت بھی نوازی. ایک بات تو عجیب نظر آتی ہے, بعد مریدی کے خلافت ہوتی ہے, لیکن جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضری دے کر وہاں ملاقات حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہوتی ہے, تو مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ قادریہ کی اجازت دے دی.
صرف طریقت کی راہ میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو مرید ہونے سے پہلے خلافتوں کے انبار اپنے گوہر میں بھر چکا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اتنے سلاسل کی تبرکات ان کے پاس سے وظائف وغیرہ ساری چیز گنجینہ سلاسل میں کہوں گا۔ ہر کوئی سلاسل میں کسی سلاسل میں کیوں نہ داخل ہو وہ فخر کرے کہ میرے بھی پیر موجود ہیں، کیونکہ ہر سلاسل میں جاؤ ڈھونڈو شاخ مل ہی جاتی ہے۔ الغرض وہاں سے حضرت افغانی کو لے کر پھر سفر کرتے ہیں۔ اب تو سارا سفر میں جہاں جاتے ہیں شہدائی مریدین سب ملتے جاتے رہتے ہیں۔ بنگال کی سرزمین سے گزر رہے تھے قافلے کو لے کر، ایک جگہ جا کر افغانی کی طلب فرمائے، گلخنی افغانی کہاں ہے؟ تو سارے تھر تھراتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ حضور پاک کی جلالیت کا عالم تھا کہ کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ بات اس وقت ایسی تھی، اس وقت کے جید علماء کرام، اس وقت جید علماء کرام ان کے سید زادے ہونے پر شک کیے اور ان کے علم پر شک کیے تھے، ان پر شک کیے تھے، اور چند سوالات ایسے پیچیدہ سوالات کو لے کر سارے علماء حاضر ہوئے۔ اگر یہ عالم ہیں، اگر اتنے سید زادے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں گے، دیکھیں گے ان سے جواب کیا بن پڑتا ہے۔ یہ عالم کا سوال دوسرا عالم نہیں دے پا رہا، ایسے پیچیدہ سوالات کو لے کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، اے سید زادے، آپ نے آپ کو سید زادے کہلاتے ہو، بہت بڑے علم کا خزانہ کہلاتے ہو، گنجیلا کہلاتے ہو، ہمارے چند سوالات ہیں، اس کے جوابات ہمیں عطا کیجیے۔ تو مخدوم پاک ایک جلالی نگاہ پر ڈالتے ہیں، خاموش بیٹھ جائیے گا۔ اسی وقت گلی میں ایک آواز آتی ہے، راستے میں تیل بیچنے والا تیل کی صدائیں لے کر جا رہا تھا۔ مخدوم پاک اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ میں تیل بیچ رہا ہوں۔ کب سے بیچ رہا ہے؟ بچپن سے یہی میرا پیشہ ہے۔ کیا تو نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو ان پڑھ، میں تو ان پڑھ ہوں۔ اچھا دینی علم تو حاصل کیا ہے؟ نہیں، اس سے میرا نہ الف معلوم نہ با معلوم ہے۔ چل بیٹھ، سامنے بٹھاتے ہیں، ایک نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ اب آئے ہوئے علماء سے کہتے ہیں آپ کے جو سوالات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اب آپ اس سے پوچھو، آپ اس سے پوچھو۔ بولتے ہم تو آپ کے علم کے متلاشی، آپ کو تلاش کرنے کے لیے ہیں۔ ارے میری تلاشی کرنے کی تمہاری ہمت تھی، جرأت تھی، ہاں جو سوال تمہیں پوچھنا چاہو شوق سے اس سے پوچھ لو۔ اب اس تیل والے سے پہلا سوال کرتے ہیں، تیل والا پریشان ہوتا ہے، اس کا تیل نکل جاتا ہے۔ ارے میں تو علم نہیں، مجھے پوچھا جا رہا ہے۔ جیسے سوال پوچھا جاتا ہے سینے میں وہ ساری کیفیت موجود ہوتی، سوال کا جواب فوراً مل جاتا ہے۔ پریشان علماء ایک ایک بات دیگرے 99 سوال 90 پر 9 سوال کر بیٹھتے ہیں، اس تیل والے سے 90 پر 9 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس علاقے کے اس خطے کے علماء بھی گواہ تھے کہ یہ ان پڑھ بدھو ہے، اس نے تو ایسے سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر مخدوم پاک کے قدموں پر گرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، الغرض معاف کر دیتے ہیں اور آگے پھر بڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر رکتے ہیں تو افغانی کو طلب فرماتے ہیں، بہت خاص خادم تھے۔ افغانی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب کانپ جاتے ہیں ڈر سے، خوف سے۔ آخر کوشش کر کے کہتے ہیں حضور بات دراصل یہ جس راہ سے ہم آ رہے تھے ایک سنگ مرمر کی مورتی تھی، سنگ مرمر کی مورتی تھی، اتنی حسین تھی کہ اس کی محو حسنیت میں کھو کر گلخنی وہیں بیٹھ گئی، فریفتہ ہو گئے اس مورتی پر۔ پھر جلال میں واپس پہنچاتے ہیں، پھر الٹے آتے ہیں مریدین کو ساتھ لے کر۔ کیا دیکھتے ہیں افغانی بغیر آنکھوں کی پلکوں کی چھپ کے اس سنگ مرمر کی مورتی پر نگاہیں جما کر بیٹھ گئے۔ شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں مخدوم پاک، اپنے شانے پر ایک ہاتھ پا کر فوراً اس دنیا میں واپس آتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کو دیکھ کر بڑے نادم ہوتے ہیں۔ نہ مرید نے کچھ کہا نہ مرشد نے کچھ کہا، بس ہاتھ تھام کر افغانی کا وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ کافی دور چلے آنے کے بعد گلخنی سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے گلخنی، کیا وہ مورتی تمہیں اتنی پسند تھی؟ شرم ندامت سے آنکھ نیچی کر لیتے ہیں، ادب کا مقام بھی تھا۔ مخدوم پاک کہتے ہیں اے گلخنی شرم مت کرو، جاؤ اس مورتی سے کہو کہ میں نے اسے بلایا ہے، میں نے اسے بلایا ہے۔
کیوں نہ آئے وہ مورتی جن کے آنے کی پیشن گوئی غریب نواز نے کی تھی. غریب نواز نے بھی پانی کو بلایا تھا, پانی کو بلایا تھا. آج ان کا نور نظر آج مورتی کو بلا رہا ہے تو پھر وہ کیوں نہ آئے. جیسی افغانی سنے فوراً دوڑے اس مورتی کے پاس گئے, میرے مرشد مخدوم پاک نے تمہیں بلایا ہے. 3 بار الفاظ کو دہراتے ہیں, مورتی میں حرکت آ جاتی ہے, روح ڈال دی جاتی ہے, اس میں گوشت جیسے انسان ہوتی ہے اسی طرح انسانیت کے عالم میں حسین و جمیل عورت کو لے کر ساتھ مخدوم پاک کے آتے ہیں اور مخدوم پاک میں نکاح پڑھا جاتا ہے. مخدوم پاک کس کا نکاح پڑھاتے ہیں؟ حضرت گلخنی افغانی کا نکاح اس مورتی جو عورت تبدیل ہو چکی تھی حسین و جمیل نکاح پڑھاتے ہیں اور ان سے اولاد بھی ہوتی ہے اور دعائیں دیتی ہیں, اے افغانی تمہاری اس سے ہونے والی اولاد صبح قیامت تک رہے گی اور اس کی اصل نشانی صبح قیامت تک ان کی اولاد میں باقی رہے گی. آج بھی ترشنا پلی چلے جائیے, افغانی گلخنی کی اولاد ہے, ان کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے ہاتھ میں ایک ناخن پتھر کا ہوتا ہے. کوئی بھی ایک انگلی میں کیا ہوتا ہے؟ ناخن پتھر کا ہوتا ہے. اسی سے افغانی کی اولاد کی پہچان ہو جاتی ہے, جو اصل کی ایک نشانی رہ جاتی ہے ان کے جسم میں پتھر کی. تو یہ مقام والے مخدوم پاک جنہیں پرتوئے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے, یہ بھی مردہ مورتی میں جان ڈال دیے تھے. ایک مورتی تو وہاں تھا تو جس سے کلمہ پڑھا دیے تھے. نہ جانے اتنی ان کی ساری زندگی کرامات اور تعلیمات سے بھرپور ہے, اور جتنی سفر میں ساتھ رہتے تھے ہر سفر میں حضرت یحییٰ یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے. یہ خلیفہ اول تھے, مخدوم پاک کے بالکل قربت میں رہتے تھے. ہر گوشے میں ہر عالم میں مخدوم پاک کے ساتھ رہا کرتے تھے. جو بھی کہا کرتے تھے وہ فوراً قلم بند کیا کرتے تھے. مخدوم پاک کی ساری کہی گئی باتوں کو قلم بند کرنے والی ذات حضرت یحییٰ یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شکل کتاب میں اس کو کہتے ہیں لطائف اشرفی. لطائف اشرفی کل ملا کر 26 جلدوں میں مشتمل ہے. 26 والیوم ہیں. ہندوستان میں مشکل سے اس کے 8 یا 9 مل پاتے ہیں. پاکستان میں تو کل 26 ہیں. کام ہو رہا ہے اس کا پرنٹنگ کا کہ 26 چیزوں کو بھی منظر عام پر لائے. مشکل سے 1-2 صفحوں کو پڑھتے ہوئے بھی اتنی معرفت کی باتیں وہاں سے نمودار ہوتی ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی راز کی باتیں اس میں بتائی گئی. الغرض اپنے مرشد کے کمالات کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتے تھے حضرت یحییٰ یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بار کہیں کا سفر کرنا تھا تو دریا بیچ میں تھی, سمندر یا دریا بیچ میں تھی, اس پار جانا تھا. تو حضرت یحییٰ یمنی اپنے مرشد سرکار مخدوم پاک کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. حضرت یحییٰ یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آتا ہے. خیال زبان پر اظہار نہیں ہے, صرف 2 شخصیت. مخدوم پاک تو غوث العالم ہے, انہوں نے اعلان کیا غوث العالم کی حکومت تو ہر چیز پر ہوتی ہے, ہر جگہ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, ہر جگہ ان کے غلامان موجود ہوتے ہیں. سمندر میں سفر کرتے کرتے یہ خیال آیا کہیں سمندر میں بھی ان کے غلام ہیں. بس اتنا کہ سوچنا تھا, خیال آنا تھا. سمندر کے بیچ سے ایک ایسی شخصیت نمودار ہوتی ہے اس کا آدھا جسم انسان کا تھا اور نچلا جسم مچھلی کا تھا, جسے مرمیڈ جس طرح کہتے ہیں نا اس طرح کا تھا. وہ السلام علیکم کی آواز دیتے ہیں, اور وہ شخصیت جو نمودار ہوئی تھی بولتے ہیں تم میں اشرف کون ہے. اب یحییٰ یمنی کا دل دھڑکتا ہے, ارے میں نے تو دل میں سوچا تھا یہاں میرے مرشد کے نام لیوانے, یہاں بھی جا کر ہوگا کون. مخدوم پاک کہتے ہیں میں بارہا سلام اور خدم مسیح سرکار, میں آپ کے غلام کا غلام ہوں, میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. تو مسکراہٹ چھا جاتی ہے مخدوم پاک کے چہرے پر. تو پھر فرماتے ہیں اچھا کیا در البحر یہیں رہتے ہیں؟ شیخ در البحر سمندروں کے بادشاہ ہیں. اور فرماتے ہیں وہ جو نمودار ہونے والی شخصیت تھی ان کا نام ہے ہیکل. ہیکل فرماتے ہیں بے شک میرے مرشد اعلیٰ اس سمندر کے سطح میں ایک شہر ہے مدینۃ العلوم, اس کا مدینۃ الاشرف.
مدینۃ الاشرف اس مقام رکھا گیا ہے. 50,000 ان کے مریدین و خلفاء جو سارے سمندر میں پھیلے ہوئے ہیں. میرے مرشد نے آپ کو سلام اور خدم موسی کا نذرانہ عرض کیا ہے. تو اب تو یہ امینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کا جو خیال تھا، گمان تھا، وہ شک بھی دور ہو گیا. سمندر میں بھی میرے مخدوم پاک کے نام لیوا ہے. تو الغرض بہت سی باتیں ایسی مخدوم پاک کی زندگی میں کرامتوں کو سمجھ نہیں پاتے، کرامتوں کو ہم گن نہیں پا سکتے، تو پھر دوسرے علم کی ہم کیا بات کر سکیں. جہاں عالم ہے تو عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن مقام اشرف کو تو نہیں چھو سکتے ہیں. اسی لیے جس نے مقام اشرف کو جان لیا وہ بھی وقت کا ولی ہو گیا، یہی کہا جاتا ہے. الغرض مخدوم پاک کی ذات بہت نرالی ہے، شفقت بھی ہے، جہانگیری بھی ہے اور جہانگیری بھی ہے. کل ہمارے امداد نے فون پر پوچھا کہ مخدوم پاک جہانگیر یا جہانگیر دو میں کون سا کیا صحیح ہے؟ پھر بولا دونوں بھی صحیح، دونوں بھی صحیح. جو ان سے خود مخدوم پاک کا قول ہے لطائف اشرفی کی جلد سوم میں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، میں اس کے لیے جہانگیر ہوں. چاہے اس پہ کیسی بھی آفت نہ آ جائے، کیسی بھی اس کی پریشانی نہ آ جائے، میں اس کی مدد کے لیے ہمیشہ سامنے رہ جاتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے بغض رکھتا ہے تو میں اس کی جان لیا کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جانگیری اور جہانگیری، چونکہ ذات خدا میں دو صفت ہیں. کیا ہے؟ ایک جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے. کل میں نے کہا ولی قربت خدا، قربت خدا، یہ خدا کی اتنی قربت انہیں ملی ہوئی تھی، خدا کی دونوں صفتوں کی نظر ان میں جمع تھی، جمالی اور جلالی. اسی مقام پر آ کر مخدوم پاک نے کہا تھا کہ میں جہانگیری بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں. الغرض بہت سے معاملات ایسے ہیں مخدوم پاک کے بارہا، بہت سے کرامتوں کو تو آپ نے سن ہی لیا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہوتی ہے انس و محبت جو رکھتے ہیں. ان کی حکومت، ان کی حکمرانی ہر شے پر ہے، ہر جن و بشر، شیاطین. بعد سلیمان نبینا علیہ السلام کے کوئی جنات اگر کسی ذات سے ڈرتا ہے تو یہ زمین پر وہ صرف مخدوم پاک کی ذات پر ہے. سامنے باسط موجود ہے ایک جگہ، کون سا ایریا تمہارا وہاں؟ سٹی مارکیٹ، خلاصی پارلیمنٹ ایک جگہ بھیجا تھا ایک عورت. وہ ہندوستان، اس کا شوہر ہندوستان کا کونا کونا اس بیچاری کی بیماری کو لے کر بہت پریشان تھا. ہر جگہ گیا، ہر جگہ پیسہ تو لاکھوں کا پانی کی طرح بہا دیا، کہیں شفا نصیب نہیں ہوئی. تو الغرض پہلے دن ممشاد کو بھیجا تھا، ممشاد ایک مار کھا کر واپس آ گئے. دوسرے دن باسط کو بھیجا، لیکن بڑی سختی کا عمل تھا. ساتھ ساتھ مخدوم پاک کے بتیوں کے میں نے ایک اور بزرگ کی بتیوں کو ان کے حوالے کیا تھا، لیکن کچھ ہدایت کرنے سے بھول گیا تھا. اور وہ عورت تھی بدعقیدہ، اہل حدیث کی. جیسے ہی چراغ روشن ہوئے، بتیاں روشن ہوئے، اس عورت نے کہا میں دو بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، دو بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں. ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کچھ طلب فرما رہے ہیں. یہ نام یاد ہے مجھے ان کا، نیاز. یہ بتیاں جو دیا تھا اس کی ایک نیاز یہ تھی کہ وہ بتیاں جلانے سے پہلے 11 روپیے اور نذرانہ رکھ دینا پڑتا ہے. وہ میں انہیں بتانے بھول گیا، وہ طرف ہے. اب وہ بزرگ طلب کر رہے ہیں ہماری نیاز پیش نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نیاز نہیں رکھی گئی، نیاز پوچھ رہے ہیں. عورت صاف صاف کہہ رہی ہے. یہ فون آیا ان کا، ارے غلطی ہو گئی، بھول گیا. تو اور ایک ذات جس سے طلب کر رہے تو بولتے ہیں ہم اشرف ہیں، ہم اشرفی دیں گے. تو اشرفی دیتے ہوئے اس نے دیکھا تو میں بولا خوش نصیب ہے عورت مخدوم پاک کی زیارت سے بھی. بولتے ہیں نا کیسے کیسوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں لیکن آج تک نہیں. لیکن اس کا مقدر الحمدللہ روبہ صحت ہوئی. تو وہ عورت کہتی ہے میں جنات کا سردار ہوں. بعد سلیمان نبینا علیہ السلام کے کسی ذات سے ہم ڈرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں تو صرف مخدوم پاک ہے، صرف مخدوم پاک ہے. میں نے تو پڑھا تھا کتابوں میں علماء کا لکھا ہوا
لیکن جنات کا کسی کے جسم میں آ کر اعلان کرنا یہ پہلی بار ہم نے سنا. تو الغرض وہ ذات ایسی ہے، ہماری سمجھ میں کیا ہے پوچھنا ہو تو پوچھو. حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا ذات تھی موضوع پاکی، دنیا میں مشہور ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تصوف و تعلیمات سے، لیکن غیر اور چہرہ بتا کر پیش کرتے ہیں کہ ظالم جابراں حکمران، ہرگز نہیں. لیکن یہ تھا ان کے دور میں اتنی قبریں بنا دی گئی تھی، ذرے ڈمی تھے، ایک ذریعہ بنا دیے تھے. لیکن حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں سارے ہندوستان کا. میں ہر ایک کی خبروں پر پہنچوں گا جہاں اولیاء کہتے ہیں، سلام کروں گا، جواب آیا تو صحیح خبر کو رکھوں گا ورنہ لیول. ایسا کئی خبروں کو مسمار کر دیا جہاں سے جواب نہیں ملا. جب مخدوم پاک کی بارگاہ میں جانے کو حاضری کا شرف حاصل ہوا، کتنی سیڑھیاں ہی تم جانتے ہیں. جب پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پر پھر 2 رکعت نفل نماز، پھر تیسری سیڑھی پر ایک ایک قدم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے ابھی حجرے میں داخل میں نہیں، مزار پاک جہاں ہے باہر چلا کشی کر کے اندر قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کون؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بادشاہ وقت جو کسی بھی درگاہ میں جانے کے لیے بلا خوف چلے جاتے تھے، بڑا انداز شاہانہ سے سلام کرتے تھے. آج یہ عالم ہے کہ سارا جسم تھر تھرا رہا ہے. بعد اس کے عالمگیر سے پوچھتے ہیں، اے شہنشاہ عالمگیر کیا عالم ہے؟ ارے تم کیا جانو ان کے مقام کو، بڑی خوش نصیبی سعادت مندی ہے کہ مجھے روزے تک حاضری تو نصیب ہوئی. اس کے لیے مجھے پاپڑ بیلنا پڑا، 2 رکعت ہر قدم پر مجھے نفل نماز پڑھنا گا. آج ہم شفقت محبت میں چلے جاتے ہیں، وہ بچوں جیسا بلا لیتے ہیں اور بڑی شفقتوں سے نواز کر بھیجتے ہیں. یہ بھی مخدومی کرم ہے، یہ بھی مخدومی کرم ہے. الغرض کل ایک نعت سنے تھے آپ، ایک منقبت میں نے پڑھا تھا ہمارے اشرف جامی صاحب. اشرف جامی صاحب آج بھی باحیات ہیں، جو بسکاری کے آگے ایک مدرسہ ہے جمدار شاہی، بعد اشرفیہ کے جمدار شاہی بہت بڑا مدرسہ، معتبر سنیت کا ادارہ ہے. جمدار شاہی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. ان کے استاد شیخ الحدیث، شیخ الحدیث تھے، عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، سادگی میں اتنے سادہ تھے. خود جامع اشرف فرماتے ہیں سادگی میں بے مثال، ان کا مثال ان کا ثانی کوئی نہیں. گورکھپور سے آ کر پڑھایا کرتے تھے، گورکھپور سے سائیکل پر سائیکل چلا کر آتے بسکاری. اور مخدوم پاک کی بارگاہ میں جب جاتے تو بسکاری کے پاس سائیکل چھوڑ کر اپنے جوتوں کو اتار کر بغیر جوتوں کے پیدل چل کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں جاتے. ایک بار ایک بڑی بیماری نے انہیں گھیر لیا، گھانٹی ہو گئی پیٹ میں، جسے آج ہم کینسر کہتے ہیں. بڑے شاگردوں نے، ان کے استاد جتنے بھی تھے، ان کے ہم اثر جتنے دوست وغیرہ تھے، سب نے کہا گورکھپور میں بہت بڑی اسپتال ہے، اب علاج کیوں نہیں کراتے؟ تو فرماتے ہیں میرا حکیم اور میرا طبیب ایک ہی ہے، یہ مخدوم پاک ہے. جیسا یہاں بھی ہے ہٹ دھرمی کی مثال، تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک ہی ہٹ دھرمی رکھی. اگر میرا علاج کرنا ہے تو مخدوم پاک کریں، ورنہ کہیں میرا علاج نہیں. اسی ضد پر رہے، کئی سال گزر گئے. آخر جب یہاں سے ان کا ریٹائرمنٹ ہوا، ریٹائرمنٹ بھی تک اس مرض کو لے کر چلے. ریٹائرمنٹ کے بعد گورکھپور سے ہمیشہ کے لیے کچوچا آنے کا ارادہ کر لیے. اب کچوچا میں گئے تو چلا کشی کا ارادہ کر لیے. 40 دن کا کرتے ہیں اور جاتے تھے. اتنی فقیری حالت تھی، کوئی دیکھتا تو انہیں کہتا کہ زمانے کا پھٹیچر فقیر کون کیے. نہ جانے مخدوم پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے گدری کے لال آتے ہیں، دیکھنے والے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن قرب خدا میں انہیں بڑا بلند مقام حاصل ہوتا ہے. 40 دن کبھی قادری میاں کے دربار کے آستانے کے باہر پڑا رہتے تھے، کبھی وہ پھولوں کے دکانوں کے سامنے نیچے کاند لیٹے رہتے تھے. کیا ملا کھا لیے، دیوانے کے عالم کے جیسا گزارے. جب 40ویں رات جب چلا کشی ہو گئی تو قادری میاں کے اس حجرے کے بازو ہی لیٹے ہوئے تھے، تو 1-2 نورانی سور شکلیں آئی اور ان کا جھبا اٹھایا اور پیٹ کو چیرا. یہ میں حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جیسے لوکل انستھیشیا دیا جاتا نا، آنکھیں کھلے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سب سمجھ میں آتا رہتا ہے. اس طرح
پیٹ کو چیرا گیا، کچھ کیا گیا، چلے گئے۔ صبح اٹھ کر جو دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اپنے پیٹ پر کٹا ہوا نشان اور سلا ہوا نشان پاتے ہیں، اور گھاٹی غیب، گھاٹی غیب، شفا پاتے ہیں۔ پھر مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہر سیڑھی کو چومتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مخدوم پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کی بھی جیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، وہ مخدوم پاک کی بارگاہ پر چلا کشی اگر کر لے، 40 دن کے بعد اگر شفا یابی نہ ہو تو پھر میرا دامن تھام لے، میرا دامن تھام کر پوچھے کہ کیسے شفا نہیں ملے گی۔ تو یہ عقیدت و محبت انہوں نے رکھا، مطلب جیسی عقیدت، جیسی محبت، ویسا ریٹرن۔ تو الغرض مخدوم پاک کی غلامی میں جب ہمیں دم بھرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلامی پر ناز کرنے والا بنائے، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔